السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق میں ہم کتاب الایمان الفصل الاول کی پہلی حدیث ہماری چل رہی ہے، جو کہ ام الحدیث ام السنہ کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے پہلے دو اسباق میں ہم نے اسلام اور ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ احسان کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فأخبرنی عن الإحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلا دیجئے، یعنی احسان کیا چیز ہے، احسان کس کو کہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ استحضار ممکن نہ ہو تو اتنا دھیان کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، احسان کا صلہ کے بغیر اگر آ جائے تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی لغوی بنتا ہے اچھا کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی بلائی کا معاملہ کرنا۔ اور اگر یہ صلے کے بغیر آ جائے تو ہم اس کا معنی کر دیں گے اراد منہ الاخلاص، یعنی یہاں پر احسان سے مراد کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم عبادت کریں تو گویا کہ اس قدر عبادت کرے، عبادت میں منہمک ہو جائے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں آتا ہے تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ فرما رہے ہیں دوسرا سوال، یعنی تیسرا جو سوال، چوتھا سوال جو بنتا ہے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ پوچھ رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ قال فأخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں کیا کرے؟ بتلا دیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی جواب دینے والا سوال کرنے والے کے علم سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ دیکھیں، یہاں پر جو سوال قیامت کے بارے میں نہیں پوچھا گیا کہ قیامت ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر الساعہ یعنی کب واقع ہوگا اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جو کب واقع ہوگا یہ آپ سے، یعنی جتنے آپ جانتے ہیں اتنا میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ قیامت یعنی اطلاق جو ہے، قیامت کے اطلاق یعنی قیامت کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1 قیامت کبریٰ، اور نمبر 2 کیا ہے؟ قیامت وسطیٰ، اور تیسرا ہے قیامت صغریٰ۔ اب قیامت کبریٰ کیا ہے؟ یعنی قیامت کبریٰ یہ ہے کہ جب کارخانہ عالم اپنی کل کائنات کے ساتھ ختم ہو جائے گا، یعنی قیامت کبریٰ میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گا۔ دوسرا مرحلہ یعنی قیامت وسطیٰ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قرن ختم ہو جائے گا، مثلا قرن صحابہ ہو گیا، یا قرن تابعین ہو گیا، یا تبع تابعین ہو گیا، یعنی ایک قرن کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت صغریٰ کا ہے، وہ ہر آدمی کی ذاتی اور شخصی موت ہے، یعنی من مات فقد قامت قیامتہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی اور اہم عقائد میں سے ہے۔
جن قوموں میں سے یہ عقیدہ نکل گیا وہ قومیں یعنی بریک فیل گاڑی کی طرح تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے قومیں ایسے ہیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے بخشائے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کی، تو اس وجہ سے ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو امید ہے آج کے سبق بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو احسان کے طور پر یعنی عبادت یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت پر ایمان رکھنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔